نطفۃ فی قرار مکین، پھر ان دو پانیوں سے میں نے ایک ڈاٹ بنا دیا، اس کو دل کی شکل دے دی۔ ہر انسان کا دل اس سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل بنتا ہے اور وہ بنتے ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بنتے ہی۔ ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل بنتا ہے، پھر باقی جسم بنتا ہے، پھر وہ 4 مہینے میں جسم مکمل ہوتا ہے، پھر اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ روح کے بعد وہ ایک انسان کے روپ میں ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ پیدا ہوتا ہے 5 مہینے کا بھی اس کو جنازہ پڑھنے کا بھی حکم، اگر ایک سانس لے لیتا تو اس کو جنازہ پڑھنے کا حکم۔ اس سے پہلے اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کا آخرت میں بھی وجود کوئی نہیں۔ تو دل پہلے بنتا ہے، اس کے ساتھ باقی چیزیں 4 مہینے میں وجود میں آتی ہیں۔ یہ بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے جس سے یہ دھڑکتا ہے۔ یہ کیوں دھڑکتا ہے؟ کیوں دھڑکتا ہے؟ کتنی میڈیکل سائنس ہے، نہیں جان سکے کیوں دھڑکتا ہے۔ پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک جونک بنایا، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک گوشت کا لوتھڑ بنایا، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس پر تیرا یہ روح مکمل کیا، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس میں آنکھوں کو الگ جگہ دی، ناک نتنوں کو الگ جگہ دی، ہونٹوں جبڑوں کو الگ جگہ دی، انگلیوں کو، پوروں کو، گھٹنوں کو، ٹخنوں کو، رانوں کو، پنڈلیوں کو، سینے کو، پھیپھڑے کو، دل کو، جگر کو، دماغ کو الگ جگہ دی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تیرے اندر روح کو ڈال کر تجھے مکمل کیا، پھر ثم السبیل یسرا، پھر میرا فرشتہ آیا جس نے پر مارا اور تجھے پروں کے اوپر لے کر باہر آ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لیڈی ڈاکٹر موجود ہے اور نرسیں موجود ہیں اور بچہ آ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے فرشتہ آیا ہے تجھے پروں کے اوپر لے کر باہر نکالا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ ہی ہو گیا، اپنے آپ ہی ہو گیا ہے، اپنے آپ ہی ہو گیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ بھی احمقانہ طریقے پر ان سے متاثر ہوگا، اسی کی بنسلی وجہ۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اپنے آپ بھی کوئی چیز بنتی ہے، یہ بلڈنگ اپنے آپ بن گئی، یہ پھول اپنے آپ بن گئے۔ کیا پاگلوں کا جہان ہے، اتنی بڑی کائنات اپنے آپ بن گئی اور اپنے آپ چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں۔ ایک تسمہ تو اپنے آپ بنتا نہیں، اور اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے سمندر، اتنا ہواؤں کا نظام، یہ اپنے آپ بن گیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کبھی آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ تو دیکھو تو صحیح، یہ اونٹ کیسے بنا ہے، آسمان کیسے بلند ہوا، پہاڑ کیسے گڑ گئے، زمین کیسے بچھ گئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا؟ لیکن بہرحال ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بس یہی سب کچھ ہے، تو اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ صرف موت تک کی زندگی کو جانتے ہیں، موت کے بعد کچھ نہیں جانتے، لہذا ان کی ترجیحات میں ہمیشہ پیسہ ہوگا، دنیا کی عزت ہوگی، دنیا کی راحت ہوگی، دنیا کی لذت ہوگی، یہاں کا سب کچھ ہوگا، موت کے بعد تو یہ مٹی سمجھتے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ 2 جگہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، پوسیدہ ہو جائیں گے، تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔
کہ ہمارے پچھلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر کیا واقعی جنت دوزخ ہے، جزا سزا ہے کوئی ایسی چیز ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہو اس سے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے پیدا کیا تھا۔ پہلے بھی تو یہ کچھ نہ تھی، تو اسے کس نے بنایا تھا؟ اسے تو وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ تو اللہ سے ٹھوک ٹھوک کے سنا رہا ہے کہ ہتھوڑے مارتا ہے، ہتھوڑے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایک طبقہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں، اور ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان سے متاثر ہے۔ ان کے لیے سود اور تجارت برابر ہے، ان کے لیے جھوٹ اور سچ برابر ہے، ان کے لیے وعدے سے مکر جانا، سودا کر کے پھر جانا ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے ناپ تول کی کمی اور صحیح برابر ہے، ان کے لیے زنا اور نکاح برابر ہے، ان کے لیے شراب اور شربت برابر ہے، ان کے لیے نظر کا اٹھنا جھکنا برابر ہے، ان کے لیے موسیقی اور قرآن برابر ہے کہ یہ گناہ و ثواب سے نا آشنا ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بیگانہ ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے۔ فإنہ یعلم السر وأخفی، ایسے سنتا ہے کہ میں تو اسپیکر پہ بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں آہستہ بولوں کسی کے کان میں تو یہ اس نے سنا، میں نے سنا، تیسرے نے نہیں سنا۔ ایک بول اور ہے جو میں زبان سے نہیں بولتا، دل کی دھڑکنوں سے بولتا ہوں۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہے، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا ہے، لیکن اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو دل کی دھڑکنوں میں بول میں وہ بھی سنتا ہوں۔ ان کا طرز زندگی ہے موت تک، یہ اسی کو سامنے رکھتے ہیں، اسی کی عزت پہ مرتے ہیں، اسی کی ذلت سے بچتے ہیں، اسی پر ایمان کے سودے کرتے ہیں، اسی پر کرتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی پر لوگوں بڑی گاڑی میں آ جائے سلام کریں گے، وہی سائیکل پہ آ جائے تو اس کو دروازے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ شیخ سعدی ایک گئے بادشاہ کے دربار دعوت میں، تو آگے کپڑے تھے ان کے اپنے سعدی والے، تو انہوں نے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ ایک دوست کے پاس گئے تو اس زمانے کا جبہ کبا، اسے کہا تھوڑی دیر کے لیے دے دو۔ وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیڑی بڑی بلا آ گئی، انہوں نے اندر پہ لایا، اٹھایا، وہ جگہ بناتے بناتے نا بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے نوالہ توڑا اور جیب میں ڈال دیا، پھر بوٹی اٹھائی اور جیب میں۔ تو بادشاہ نے کہا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جسے بلایا ہے اسے کھلا رہا ہوں، مجھے تو تم نے کوئی نہیں بلایا، میں تو آیا تھا تم نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا، یہ جبے کبے کو بولا ہے اسی کو کھلا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو تولتے ان کی گاڑیوں سے، اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں اپنی قیمت لگاتے ہیں اپنی گاڑی سے۔ ایک لوہے کے ڈبے پر تم اپنا معیار قائم کر رہے تو تم کیا ہو؟ تم اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہ رہے، تم اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے مرسڈیز کے محتاج ہو، لینڈ کروزر کے محتاج ہو، تو لعنت ہے اس عزت پر۔ یہ عزت ہے ہی نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر ہے سب کچھ، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلانیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو۔ تو سارا جہان اندر آباد ہے، باہر کیا ہے؟ گدے کو 3 پیس سوٹ بٹھا کے اسے BMW میں بٹھا دو تم اس کو بھی سلام کرو۔ زمین آسمان سے قیمتی انسان آ جائے سائیکل پر، کہو گے برگڑ کتوں آگے برگڑ۔ تو یہ وہ تاثر ہے جو ہم نے
غیر مسلم سے دیا ہے کہ وہ چیزوں کو تولتے ہیں، چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ ایک زندگی ایمان والے کی ہے، اس کا معیار اور ہے، وہ اسے گزرگاہ سمجھتا ہے، کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ یہ دھوکہ ہے جو وہ نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کا ساز و سامان ہے، اصل منزل میری آخرت ہے۔ ان کا طرز زندگی اور ہو جاتا ہے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ کامیابی سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، وہ کامیابی نہیں سمجھتے کہ کاروبار بڑھا لیں چاہے بینکوں سے کروڑوں روپے لینا پڑے، جی پھر کاروبار تو ہو نہیں سکتا، بینکوں سے نہ لیں تو کاروبار نہیں، کتنے آرام سے کہہ دیتے، کتنے آرام سے۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ تیار ہو جاؤ، میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اور میرا رسول دونوں تم سے لڑیں۔ جو ایسا کریم ہو، ایسا کریم ہو۔ قارون، دنیا میں ایک مجرم ایسا آیا ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے، اور اس نام کے بعد آج تک کسی نے وہ نام اپنا رکھا نہیں۔ فرعون تو ایک ٹائٹل ہے، فرعون نام نہیں ہے، فرعون ٹائٹل ہے، جیسے کیسر ایک ٹائٹل ہے، کسرا ایک ٹائٹل ہے، فرعون نام نہیں، نام اس کا رامسیس تھا۔ دنیا میں یہ واحد نام ہے جو پھر دوبارہ نہیں رکھا گیا نفرت کی وجہ سے، قارون۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، زکوٰۃ بنی بہت زیادہ، تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا، تم زنا کی تہمت لگا تیرا گھر بھر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، وہ کھڑا ہو گیا، کہا جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ یا شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے۔ تو وہ کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون، کدھر ہے؟ تو اس نے وہ کھڑی ہو گئی، کہاں بھائی کیا کہتی ہو بہن؟ جب اس نے نظر دوڑائی، نور نبوت دیکھا تو وہ تو کانپ گئی، کہنے لگے جی میں کچھ بھی نہیں کہتی، مجھے اس نے کہا تھا آپ پہ برائی کی تہمت لگاؤں تو یہ میرا گھر ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو اسے۔ تو وہ جب اندر گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں مارا گیا، تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، اور چلا گیا، کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر۔ تو انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ معافی مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑو، وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی معافی پر بھی تو نرم نہ ہوا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے بلاتا میں معاف کر دیتا، تجھے میں آپ پہ ہی راضی کر لیتا، وعزتی وجلالی لو استغاثنی لاغثته، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ جو اتنا کریم رب ہو وہ کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ۔ اور اسلام آباد کا تاجر کہتا ہے جی کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا۔ اللہ کیا جرأت ہے بھائی، کیا کلیجہ ہے، کیا کلیجہ ہے، وہ اتنے بڑے شہنشاہ سے ٹکر لے لی، اور آگے اللہ کا رسول رحمت للعالمین، جو چچا کا قاتل ہے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیش ہوا ہے تو صحابہ آگے بڑھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ جتنا آپ حضرت حمزہ کی میت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے، اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک جا رہی تھی، اور اتنا روئے کہ اللہ کو غم کی تسلی کے لیے جبریل بھیجنا پڑا کہ میرے محبوب نہ رو، میں نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، 70 دفعہ، آج تک کسی کا جنازہ اتنا دفعہ نہیں پڑھا۔ 70 آدمی شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، 70 تو میتیں آتی تھیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا دی جاتی تھی، لیکن حضرت حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی۔
تو سب سے آخری جنازہ جب پڑھا گیا تو اس کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کو اٹھایا، اتنا دکھ اٹھایا اپنے چچا۔ اور جب مکے میں مدینے میں داخل ہوئے شہادت کے بعد تو آپ کے خاندان کے کوئی لوگ مدینے میں تھے نہیں، ابھی سارے مکے میں تھے، اور شہداء کی اکثر تعداد مدینے کی تھی۔ کوئی 68 آدمی انصار مدینہ شہید ہوئے، 4 مہاجر شہید ہوئے، ان میں ایک حضرت حمزہ ہے۔ تو جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ہمارے نبی پھر رونے لگے اور فرمایا سب کے رونے والے ہیں اور حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں، اما حمزہ فلا بوا کیا تھا، آج حمزہ پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ تو جب انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو وہ آئیں اللہ کے نبی کے در پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تو اتنے دکھ کے بعد وہ قاتل جب سامنے آیا وحشی رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے محبوب اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایسے کر کے سر جھکایا ہوا، تو وحشی آیا اور ایک دم اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو آپ ایسے ہوئے، اور وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور مجھے پہچانا نہیں، اور میں نے زور سے کلمہ پڑھا، لیکن صحابہ نے پہچان لیا، تو ٹھک 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 تلواریں نکلی ان کی نیاموں سے، کہ ہر آدمی کی تمنا ہوئی کہ آگے بڑھ کے میں قتل کروں اسے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وحشی ہے، یعنی اجازت دیجئے۔ تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے کہا اوحشی انت، تو وحشی ہے؟ انگلی اٹھائے، تو وحشی ہے؟ ادھر بیٹھو۔ آپ نے کہا میرا چچا تو شیر جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی تو پھر اللہ کے نبی رونے لگے، پھر کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری جنت کا سامان میں نے کر دیا، اب میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا چچا مجھے یاد آتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین، وہ بھی رحیم رحمان اور یہ بھی رحیم اور رحمت للہ، یہ دونوں مل کر کہہ رہے ہیں ہم دونوں لڑیں گے تمہارے خلاف۔ امریکہ نے ہمارے خلاف کیا لڑنا، یہ امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، غیر کبھی نہیں کچھ کیا کرتے جب تک اپنوں میں تباہی نہ پھیل جائے۔ ہمارے بازار سود سے بھر گئے، بددیانتی سے بھر گئے، خیانت سے بھر گئے، وعدہ خلافی سے بھر گئے، ہیرا پھیری سے بھر گئے، دفتر رشوت اور ظلم و ستم سے بھر گئے۔ تو میں بادشاہوں کا گلہ کیا کروں، ہمارا تو چپڑاسی بھی اللہ کا نام فرما، ریڑھی چلانے والا اللہ کا نام فرما۔ ہمارا طرز زندگی وہ نہیں جو اللہ ہم سے، ہماری ترجیحات میں اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ راضی ہو کر ہمیں پوری دنیا دے دے ہم شکر ادا کریں، وہ راضی ہو کر سب کچھ لے لے ہم شکر ادا کریں، ہم صبر کریں۔ ہماری ترجیحات میں اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے۔ ہمارا طرز زندگی ہے کہ ہم آخرت کو پہلے سوچتے ہیں، دنیا کو بعد میں سوچتے ہیں۔ چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، تقدیم و تاخیر ہے، تقدیم و تاخیر ہے، آگے پیچھے کرنے کا ہے۔ عبد الملک، ولید، سلیمان، یہ 3 بادشاہ اوپر نیچے بنو امیہ کے تخت پر بیٹھے، اور مسلمانوں میں بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے کوئی نہیں کر سکا، ایسی حکمرانی کر کے دکھا گیا 90 سال۔ اسی تخت پہ عمر بیٹھا ہے بن عبدالعزیز، عبد الملک کا بھتیجا سگا، ولید سلیمان کا چچا زاد بھائی۔ عبد الملک نے حکومت کی اپنی مرضی کی، ولید نے کی اپنی مرضی کی، سلیمان نے کی اپنی مرضی کی۔ عمر کے ہاتھ میں حکومت آئی
حکومت ہے، ہڈی نہیں ہے تمہاری طرح چھوٹی سی کوئی مل فیکٹری نہیں ہے، 3 بر اعظم کی سلطنت ہے، کشمیر تک ان کی حکومت تھی، اور یہ سارا علاقہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے نیچے آتا ہے، سینیگال چوڑ تک، کاشغر تک، استنبول تک وہ شخص حکمران، اور 3 بادشاہ اس پر حکمران گزرے ہیں جنہوں نے من مانی کی ہے۔ ایک آیا تو اس نے پہلا خطبہ دیا، لوگوں دنیا میں سب سے بڑی چیز حکومت ہوتی ہے، مجھے اللہ نے دے دی ہے، اب میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا، اب میری انتہا میرا اللہ ہے۔ 21 برس حکومت کی عبد الملک نے، 10 برس ولید نے، کوئی 2.5 سال سلیمان نے، اور 2.25 سال عمر بن عبدالعزیز نے۔ یہ 3 آدمی جب مرے ہیں تو ان کو قبر میں اتارنے والا عمر بن عبدالعزیز ہے۔ جب یہ مرنے لگے ہیں تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا اور ان سے کہنے لگے میں نے اپنے پیش رو 3 خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، عبد الملک چچا، ولید چچا زاد بھائی، سلیمان چچا زاد بھائی۔ یہ عبد الملک واحد خلیفہ ہے جس کے 4 بیٹے اسلامی تاریخ میں بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، ولید، سلیمان، بیچ میں عمر بھتیجے، پھر یزید اور ہشام 4۔ اس ریکارڈ کو آ کے توڑا پھر یہ موجودہ عبدالعزیز کی اولاد نے کہ اس کا 5واں بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، پھر سعود، پھر فیصل، پھر خالد، پھر فہد، اور ابھی عبداللہ۔ یہ کوئی 1300 سال کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ ایک بادشاہ کے 5 بیٹے حکمران بن گئے ہیں۔ کہنے کہ جب میں نے ان کو قبر میں اتارا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو تینوں کے چہرے سیاہ کالے ہو چکے تھے اور قبلے سے یوں ہٹے پڑے۔ قبلے سے تو شرابی کبابی کا چہرہ نہیں ہٹا ہوتا۔ ہم فکس کرتے تھے، جب میت سرد ہو جاتی تو اس کے اعضاء فکس ہو جاتے، تو پہلا کام ہی لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں منہ کر دیتے ہیں تاکہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ کہ جب میں نے عبد الملک کی گرہ کھولی، عبد الملک سرخ رنگ کا، یہ جگہ اس کی سرخ تھی، ایسی چمکتی، تو میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ یوں اور رنگ کالا۔ ولید سانولا تھا، پکا رنگ تھا، لیکن چہرہ سیاہ کالا اور قبلے سے ہٹا ہوا۔ سلیمان اتنا خوبصورت تھا کہ بنو امیہ میں ایسا خوبصورت کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ اس کا تو یہ معاملہ ہوا کہ اس کو جب قبر میں اتارنے لگے تو اس کا جسم ایسے ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا بیٹو زندہ نہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے، اس کو چھپاؤ، اس کو چھپاؤ، اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے۔ یہ 3 آدمی جو تھے، میں ان کے لیے 1300 سال کے بعد قسم کھاتا ہوں، یہ زانی نہیں تھے، یہ شرابی نہیں تھے، یہ موسیقی نہیں سنتے تھے، یہ سود نہیں کھاتے تھے، یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے روز پڑھتا تھا، 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے لوگوں کی کھوپڑیوں پر حکومت کی اور ان کی ہڈیوں سے اقتدار کا محل بنایا، ان کے خون کا انہوں نے گارا بنایا۔ 2 آدمی سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے محشر کے میدان میں، ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا، کہ ایک جان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سب سے شدید عذاب ان کو ہے جو میدان معاشر میں، ایک قاتل، ایک سود خور۔ توبہ پر تو ہر شے معاف ہو جاتی ہے، توبہ پر ہر شے معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک آدمی توبہ کیے بغیر یوں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اس کو تیار رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب کسی کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تم ہوٹل میں روٹی کھانے جاتے ہو، ایک وقت کا بل اتنا دے کے آتے ہو کہ غریبوں کا پورا مہینہ اس پہ گزر جاتا ہے۔ ایک جگہ میری دعوت تھی کھانے پر، تو میرا ایک شاگرد میرے ساتھ تھا، تو کھانے کے بعد جو ادھر بیٹھا رو رہا تھا، میں نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی جتنا یہ کھانے پہ خرچ ہوا ہے
اتنا میرا پورا مہینہ اس پہ گزر سکتا. جب غریب کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو تو اللہ کا عرش ہل جاتا. کہ کافر ہونا اس کا معاملہ آخرت میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو انہیں کھانا رکھا تو اس نے نوالا توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی. تو انہیں آگے سے ایسے روٹی اٹھا میں نہ ماننے والے کو روٹی نہیں کھلاتا. وہ ابھی دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گیا اور ڈانٹ لے کر آئے کہ ابراہیم مہمان منکر میرا تھا, روٹی تو نے بند کر دی. 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی تھی, تو نے کیوں بند کی؟ اسے واپس بلاؤ, سے روٹی کھلا. یہ میرا اور اس کا معاملہ تیرا نہیں ہے. یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ بطور انسان. تو جب آدمی قتل کرتا ہے تو جان کا ضیاع ہے, جب سود پہ آتا ہے تو مال کا ضیاع ہے. کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آتی ہے اور لاکھوں کروڑوں. میرے رب کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم پڑ سکتی نہیں. جب بھی روٹی کم پڑے گی سودی نظام کی وجہ سے پڑے گی. یہ ناممکن ہے. یہ تو بے وقوف تھا مالتھوس جس نے 1892 میں یہ نظریہ پیش کیا, لندن کا تھا, کہ آبادی بڑھ رہی ہے روٹی ختم ہو جائے گی. وہ تو اللہ کو نہیں جانتا تھا, ہم تو اللہ کو جانتے ہیں. پہلا قرآن کا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. اسلام والوں تمہارا نہیں, ساری کائنات کا رب. اور میرے خزانے کم نہیں پڑتے تمہاری طرح, اس سے بھی زیادہ ہو جائیں کھلاؤں گا. کہ تم نے سود اور سٹا اور جوا اور خیانت, یہ 4 چیزیں جس ملک میں تجارت میں داخل ہوں گی وہ ملک فقیر ہو جائے گا. چند لوگ مالدار ہوں گے, باقی فقیر ہو جائیں. آبادی کی وجہ سے بھوک کبھی نہیں آتی. اللہ نے وسائل, ابھی تک صرف 6 کلومیٹر میں برما ڈالا جا سکا ہے, 6 کلومیٹر, اور یہ زمین